علیزہ دراصل رانیہ تھی، لیکن وہ علیزہ کے چہرے کے ساتھ تھی۔ اگرچہ اندر کی روح بدل گئی تھی، مگر جو ماضی میں ہو چکا تھا اسے مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر بھی وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے تو جاگنے کے فوراً بعد ہی لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سب کچھ مٹا دیں تاکہ باہر والوں کو تقریباً کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ پھر یہ سب کیسے؟ پھر علیزہ نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کا اسکینڈل ٹرینڈنگ لسٹ پر آیا، فلیکس میڈیا پر جرمانے کی خبر اور سنڈی کے گھناؤنے راز خاموشی سے لسٹ سے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے علیزہ کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ اوہ، تو یہ سب کچھ کمپنی کے لیے، اسے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تھا۔ اس کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی، وہی احساس جو اسے اس وقت ہوا تھا جب اس پر قتل کا الزام لگا تھا۔ لیزی، اب ہم کیا کریں؟ اس کی اسسٹنٹ اسکائلر گھبرا گئی۔ ہیلی کمپنی گئی ہے پریزیڈنٹ ڈیلے سے ملنے۔ امید ہے کمپنی جلد ہی تمہیں ٹرینڈنگ لسٹ سے ہٹا دے گی۔ پریزیڈنٹ ڈیلے؟ علیزہ نے اپنی معصوم اسسٹنٹ کو ایسے دیکھا جیسے کوئی مذاق سن لیا ہو۔ کیا ہیلی کو واقعی کچھ بھی پتہ نہیں؟ پتہ کیا؟ اسکائلر کچھ نہ سمجھ سکی۔ یہ سب فلیکس میڈیا کا رچا ہوا ڈرامہ ہے۔ وہ مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ علیزہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں سخت سرد مہری تھی۔ دیکھو، ایک اے لسٹ اداکارہ کے اسکینڈل کتنا جوسی ہے کہ فوراً ہی فلیکس میڈیا کے مسائل پر سے توجہ ہٹ گئی۔ اسکائلر ششدر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں یقین نہ تھا۔ کمپنی پاگل ہو گئی ہے؟ تم کمپنی کی ٹاپ آرٹسٹ ہو، ہر سال سب سے زیادہ کما کر دیتی ہو، ہر کوئی بدلا جا سکتا ہے۔ علیزہ نے فون ایک طرف رکھا۔ میں کپڑے بدلتی ہوں، ناشتہ کرتی ہوں اور پھر کمپنی جاؤں گی۔ ناشتہ؟ ابھی تمہیں ناشتہ یاد آ رہا ہے؟ اسکائلر تقریباً پاگل ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ جب میرا کیریئر ختم ہونے والا ہے تو کیا میں بھوک سے مر جاؤں؟ یہ کہہ کر علیزہ ٹھنڈے انداز میں مڑ گئی۔ اگر وہ پرانی علیزہ ہوتی تو شاید غصے میں اپنا آپا کھو دیتی یا کوئی پاگل پن کر بیٹھتی، لیکن اب تو وہ موت کا ذائقہ چکھ چکی تھی۔ پھر اب اور کس چیز سے ڈرنا باقی تھا؟ اسے تو بس اصلی علیزہ پر ترس آ رہا تھا۔ آخر اس اصلی علیزہ نے کیا قصور کیا تھا؟ اس نے تو صرف غلط شخص سے محبت کی تھی اور ایک رشتے کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی، لیکن آخر میں سب نے اس کے رشتے کو یہی کہا کہ وہ کسی کی شوگر بیبی تھی۔ ہاں، کتنا ناانصافی بھرا انجام تھا، اور علیزہ کو ناحق یہ سب سہنا پڑا، ایک خاص شخص کی وجہ سے۔ ڈریسنگ روم میں علیزہ نے عام سے کپڑے پہنے، پھر اس نے ایک انڈا فرائی کیا اور بیکڈ بینز گرم کر لیں۔ ناشتے کے دوران صبرین کی کال آ گئی۔ لیزی، تم ٹھیک ہو؟ یہ محض ایک سادہ سا خیال رکھنے والا سوال تھا، لیکن اس نے علیزہ کے ٹھنڈے دل میں جیسے گرمی کی ہلکی سی کرن ڈال دی۔ تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوا؟ علیزہ حیران رہ گئی۔ صبرین نے خفگی سے کہا، کیا تم مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتی؟ یہ سب تو تم نے مجھے خود بتایا تھا۔ اگر تم پر یقین نہ کروں تو کیا میں انٹرنیٹ پر پھیلی فضول باتوں پر یقین کروں؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم ٹھیک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں دکھ تو نہیں کہ کمپنی نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا؟ تو تمہیں پتہ چل گیا؟ علیزہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ تو واضح ہے، اس وقت اسکینڈل اچھالنے کا مقصد صرف توجہ ہٹانا ہے۔ صبرین بھی شدید غصے میں تھی۔ میں سمجھتی تھی تنویر بس ٹھنڈا اور پلے بوائے ہے، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ تو بالکل بے شرم اور اخلاق سے عاری ہے۔ اگر کوئی شخص بے شرم اور بے اصول نہ ہوتا تو کیا وہ آج اس مقام پر ہوتا؟ علیزہ نے طنزیہ انداز میں ہنسی۔ صبرین کا دل اور زیادہ علیزہ کے لیے دکھنے لگا۔ فکر نہ کرو، میں کوئی راستہ نکالوں گی کہ تمہیں ٹریننگ لسٹ سے ہٹا دوں، اور میں پیٹرسن خاندان سے بھی بات کروں گی تاکہ وہ تمہیں تنگ نہ کریں۔ جہاں تک تنویر کی بات ہے، اگرچہ میں اسے ختم نہیں کر سکتی، لیکن اس کی زندگی ضرور مشکل بنا سکتی ہوں۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، علیزہ نے انکار کیا۔ اس کا شہزام کے ساتھ خاص تعلق ہے، تمہیں شہزام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں بس اتنا کروں گی کہ شہزام کا تنویر کے ساتھ میل جول کم ہو۔ صبرین نے غصے سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر پر برا اثر ڈالے۔
شہزام اور تنویر کو ایک دوسرے کو جانے ہوئے کئی دہائیاں ہو گئی ہیں۔ اگر اثر لینا ہوتا تو کب کا لے چکا ہوتا۔ سبی، میری بات سنو۔ جب شہزام زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا تھا تو تنویر نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر اب شہزام اس سے فاصلہ بنا لے تو یہ اس کی بے وفائی ہوگی۔ یہ مسئلہ تنویر، فلیکس میڈیا اور میرے درمیان ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ اس میں شامل ہو، لیکن مجھ پر بھروسہ کرو، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گی، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ انٹرنیٹ پر گھوسٹ رائٹرز ہائر کر کے بات کو دبانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ معاملہ وائرل ہو چکا ہے۔ اگر لوگوں نے دیکھا کہ میرا نام زبردستی ٹرینڈنگ لسٹ سے ہٹایا گیا ہے تو انہیں مزید نفرت ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ سچائی کا سامنا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، صبرین نے بے بسی سے کہا۔ وہ انڈسٹری کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر چونکہ علیزہ نے یہ کہا تھا تو یقیناً اسے بہتر معلوم تھا۔ جب بھی ضرورت ہو مجھے فوراً بتانا۔ کال ختم کرنے کے بعد صبرین نے شہزام کو گھور کر دیکھا جو بھی تیار ہو کر باہر آیا تھا۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر چاپلوسی اور شرمندگی کے آثار تھے۔ وائف، مجھے واقعی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ تنویر ایسا کرے گا۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوں اور بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بات؟ کس بات کی؟ صبرین نے بس اسے دیکھتے ہی غصے سے کہا۔ معاملہ اب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ سب کو خبر ہو گئی ہے۔ سب علیزہ کو کوس رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ علیزہ کی شوبز میں ساکھ تباہ ہو گئی ہے، اور کیونکہ وہ پبلک فگر ہے، اب اسے ہمیشہ یہی داغ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا کہ وہ کسی کی شوگر بیبی تھی۔ مستقبل میں وہ کسی اچھے رشتے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکے گی؟ تنویر کو ذرا شرم نہیں آئی۔ چاہے وہ علیزہ سے محبت نہ کرتا ہو، وہ پھر بھی اس کی عورت تھی۔ دیکھو ذرا اپنے دوستوں کو، زارون اور تنویر جیسے لوگ کیا ہیں، بس ہر ایک کے ساتھ ان کا کردار مزید گرتا ہی جاتا ہے۔ صبرین کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ پرندے ہمیشہ اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ اڑتے ہیں، اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ کبھی تم بھی میرے ساتھ اتنے ظالم تھے۔ بیوی کے غصے کے سامنے شہزام کا دل چاہا کہ وہ وہیں گھٹنے ٹیک دے۔ وائف، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میرے دوستوں میں شیش برا نہیں ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا تعلق رہا ہے نا؟ صبرین نے تیکھی ہنسی کے ساتھ کہا۔ میں تنویر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اس مہینے تم میرے بیڈ روم میں آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے ٹپاٹپ باہر نکل گئی۔ چھوٹی محسن مزے سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے والد کے پاس آ کر بولی، ڈیڈی، آپ نے پھر ممی کو کیوں ناراض کر دیا؟ انہوں نے غلط دوست چنے ہیں، ماہرام نے ٹھنڈے انداز میں کہا، اور وہاں سے گزر گیا۔ شہزام کے لب بے بسی سے پھڑک اٹھے۔ آخر کار اس نے تنویر کو فون کیا کیونکہ وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس بار تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے تنویر۔ کیا واقعی تم ہی علیزہ کے مسئلے کے پیچھے ہو؟ مجھے تنگ مت کرو، ابھی تو میں جاگا بھی نہیں۔ تنویر کی بھاری اور نیند سے بوجھل آواز آئی۔ شہزام جھنجلا گیا۔ ابھی بھی تمہیں سونے کی فکر ہے؟ علیزہ میرے لیے نیند خراب کرنے کے قابل نہیں۔ تنویر کی آواز غیر معمولی حد تک سرد تھی۔ شہزام سن ہو گیا۔ پہلے اسے شک تھا، لیکن اب وہ یقین سے جان گیا۔ تنویر، تمہیں نہیں لگتا کہ یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے؟ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر کچھ حدود ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی علیزہ تمہاری عورت ہے، وہ میری ملازمہ بھی ہے، اور پھر جو اس نے کیا وہ سچ ہی تو ہے نا؟ تنویر کا لہجہ بالکل بے حس تھا۔ صبرین سے کہہ دو یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اسے دل پر لینے کی ضرورت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کال ختم ہونے کے بعد شہزام نے تیوری چڑھا لی، علیزہ چاہے ایک اداکارہ تھی، مگر اداکارہ بھی آخر انسان ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ عورت تو وہی تھی جسے تنویر نے زبردستی حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن تنویر نے علیزہ کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس کی بیوی اتنی فیوریس تھی۔ شہزام کو واقعی لگا کہ تنویر عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور انہیں اہمیت نہیں دیتا۔ کہاوت ہے کہ پل جلانے نہیں چاہیے۔ تنویر نے علیزہ کے ساتھ تعلق بنایا، لیکن اس کے باوجود اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ اس کا یہ رویہ ضرور کبھی نہ کبھی اس کے لیے مصیبت بنے گا۔
صبح 9 بجے جیسے ہی علیزہ نے اپنی کار کنڈومینیم سے باہر نکالی، داخلی دروازے سے باہر نکلتے ہی اسے رپورٹرز اور فینس کے ایک بڑے ہجوم نے گھیر لیا۔ علیزہ، کیا انٹرنیٹ پر چلنے والا اسکینڈل سچ ہے؟ کیا تم یونیورسٹی کے دنوں سے ہی کسی کی دوسری عورت تھی؟ علیزہ، سنا ہے تم نے ینگ ماسٹر پیٹرسن کے لیے اسقاط حمل بھی کروایا تھا۔ کیا تم ان فینس کو جواب دے سکتی ہو جنہوں نے ہمیشہ تم پر یقین کیا؟ مونٹے پیٹرسن اور ٹینر خاندان کی بڑی بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے۔ کیا ٹینر خاندان کی بیٹی کو تمہارے اور مونٹے کے تعلق کے بارے میں پتا ہے؟ تمہاری حرکتیں تو بالکل کسی گھریلو توڑنے والی عورت جیسی ہیں۔ علیزہ، باہر آؤ اور سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ تمہاری وہ ٹھنڈی اور شائستہ شخصیت جو انٹرنیٹ پر دکھائی جاتی تھی، وہ سب جھوٹ تھی نا؟ تم نے ہمیں کیوں دھوکہ دیا؟ علیزہ، مجھے تم پر بہت مایوسی ہوئی۔ سوچا بھی نہ تھا کہ تم اتنی گھٹیا عورت ہوگی۔ میری نظر میں تم ہمیشہ بہت باوقار تھیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم سے زیادہ گری ہوئی کوئی نہیں۔ مر جاؤ علیزہ، مجھے سب سے زیادہ نفرت گھر توڑنے والی عورتوں سے ہے۔ علیزہ، برائے مہربانی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چھوڑ دو، ہم تمہیں مزید دیکھنا نہیں چاہتے۔ تم نے سب کو دھوکہ دیا جنہوں نے تم پر یقین کیا۔ رپورٹرز اور فینس کا ہجوم علیزہ کی گاڑی کے گرد گھیرا ڈال چکا تھا۔ سب لوگ کھڑکیوں پر زور زور سے دستک دے رہے تھے، کچھ تو ڈرائیور سیٹ کا دروازہ تک کھینچنے لگے۔ اسکائلر خوفزدہ ہو گئی۔ علیزہ کی نظر تیز تھی اور اس کے ہاتھ بھی پھرتیلے تھے۔ اس نے فوراً انجن بند کیا اور گاڑی کے دروازے لاک کر دیے، لیکن کچھ دیوانے فینس حد سے بڑھ گئے۔ وہ کار پر چڑھ گئے اور رینچز سے ونڈ سکرین پر ضربے لگانے لگے۔ چند لمحوں بعد شیشے پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ ہیلی چیخی، کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ پولیس کو بلاتے ہیں۔ علیزہ نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ پولیس نے فون اٹھایا اور کہا کہ فوراً روانہ ہو رہے ہیں، لیکن چاہے وہ جتنی جلدی بھی آتے، ان پاگل فینس کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ونڈ سکرین پر چوٹ لگاتے رہے، حتیٰ کہ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ علیزہ، باہر نکلو، ہمیں آج ہی جواب دینا ہوگا۔ ایک پاگل فین کار کے بونٹ پر چھلانگ لگا کر آگے بڑھا اور مسافر سیٹ پر بیٹھی علیزہ کو کھینچنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ اسکائلر نے بیگ اٹھا کر اس فین کے بازو پر مارا۔ کنارے پر موجود رپورٹر نے فوراً اس منظر کی تصویریں اتار لی۔ دیکھو، علیزہ کی اسسٹنٹ فینس کو مار رہی ہے، سب لوگ دیکھو۔ علیزہ، تم نے حد کر دی، ہم تمہارے وفادار فینس ہیں۔ ہم نے تم پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا۔ اس وقت نہ تم ہمیں ریفنڈ کر رہی ہو، نہ معافی مانگ رہی ہو، بلکہ الٹا تم ان فینس کو مار رہی ہو جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اب جب کہ ونڈو سکرین ٹوٹ چکی تھی، کئی فینس دھاڑتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ علیزہ کو باہر گھسیٹ لیں۔ شیشہ بکھرا پڑا تھا اور اگر وہ اسے باہر نکالتے تو علیزہ بری طرح زخمی ہو جاتی۔ رک جاؤ، اسکائلر تقریباً روتے ہوئے چیخی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو علیزہ زخمی ہو جائے گی۔ لیکن منظر بالکل قابو سے باہر تھا۔ کوئی بھی اسکائلر کی بات نہیں سن رہا تھا۔ علیزہ کو لگا جیسے اس کا بازو کھینچ کر ٹوٹنے ہی والا ہے۔ اس نے دانت پیس کر کار کا لاک کھولا، دروازہ دھکیلا اور باہر نکل آئی۔ علیزہ باہر آ گئی ہے، سب لوگ ادھر آؤ، کسی نے چیخ کر کہا۔ ہجوم لہروں کی طرح اس کی طرف لپکا۔ اسی دوران ایک فین بوائے نے موقع پا کر اس کے جسم کو چھونے کی کوشش کی۔ علیزہ کی نگاہ سرد ہو گئی۔ اس نے فوراً اس شخص کی کلائی پکڑی اور زور سے مڑوڑ دی۔ وہ فین بوائے وہیں تڑپ اٹھا۔ آہ علیزہ، مجھے مار رہی ہے، بچاؤ۔ اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ علیزہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کار کے دروازے پر دبایا اور پھر دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا ہاتھ دروازے اور گاڑی کے فریم کے بیچ میں پھنس گیا۔ آدمی درد سے چیختا رہا۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ آس پاس کے لوگ گھبرا گئے۔ چند فین بوائے جو پہلے علیزہ کے قریب آنا چاہتے تھے، اب ہلنے کی ہمت نہ کر سکے۔ کمینی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ آدمی غصے سے چلایا۔ لگتا ہے تمہیں ابھی سبق نہیں ملا۔ علیزہ نے اور زور لگایا۔ قریب موجود لوگوں نے دیکھا کہ دروازے کے کنارے سے خون رسنے لگا ہے۔ سب نے سانس روک لی، مگر علیزہ، جو اس سب کی وجہ تھی، اس کے حسین چہرے پر ذرا برابر نرمی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کی تیزی کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ راستہ دو فوراً۔ اسی لمحے پولیس وہاں پہنچ گئی۔ بچاؤ، یہ میرا ہاتھ توڑنا چاہتی ہے، مجھے مار ڈالے گی، اسے فوراً گرفتار کرو، یہ عوامی جگہ پر لوگوں پر حملہ کر رہی ہے۔ وہ فین بوائے پیٹ سے پیلا ہو چکا تھا۔ ایک پولیس آفیسر آگے آیا اور سخت لہجے میں بولا،
अभी फ़ौरन छोड़ दो। अलीज़ा ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला, उस शख्स को धकेल कर अलग किया और पुरस्कून आवाज़ में कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने हजूम के दौरान मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ये लोग मेरी कार भी तोड़ चुके हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस इसका बाजू पकड़ा था ताकि पूछ सकूं कि वो घर तोड़ने वाली क्यों बनी। फैन बॉय ने अपने खून से लथपथ 4 उंगलियां दिखाते हुए रोती हुई आवाज़ में कहा, हम तो उसे कब से पसंद करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरे फैंस भी चीखने लगे, अलीज़ा तुम बहुत ज़ालिम हो, तुमने अपने फैंस को ही मारा, तुम्हें ज़रूर दर्दनाक मौत मिलेगी, मर जाओ। किसी ने गुस्से में सड़ी हुई सब्जियां और फल अलीज़ा के चेहरे पर फेंक दिए। रुको, पुलिस वाले ने डांट कर सबको घूरा, फिर अलीज़ा की तरफ नाराज़गी से देखते हुए कहा, तुमने जानबूझकर किसी को जख्मी किया है, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अलीज़ा ने सर्द लहजे में जवाब दिया, उन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ी है, क्या ये प्रॉपर्टी डैमेज नहीं? मेरी स्पोर्ट्स कार $5 मिलियन की है, इसे मरम्मत करने के लिए लाखों डॉलर लगेंगे। अलीज़ा क्या तुम इंसान भी हो? एक ऐनक वाली फैन गर्ल बर्दाश्त न कर सकी और आगे आकर चीखी, अगर हम तुम्हें सपोर्ट न करते तो क्या आज तुम्हारी ये शोहरत होती? क्या तुम करोड़ों की गाड़ी चला पाती? याद रखो तुम हमारी वजह से कुछ हो। तुम कहती हो कि तुम मुझे सपोर्ट करती हो। अलीज़ा ने हल्का सा कहका लगाया। उसकी आंखें खंजर की तरह चमकी। याद है जब मैंने पहला ड्रामा किया था? याद है मेरी सालगिरह कब है और मैंने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया? याद है मेरी कौन सी फिल्म के सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं? अलीज़ा के लगातार सवालों ने उस फैन गर्ल को खामोश कर दिया। वो हकलाई, ये बातें अब अहम नहीं हैं, बहरहाल मैं तुमसे पूरी तरह मायूस हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगी। अलीज़ा ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मेरे सवालों के जवाब देना इतना मुश्किल है? अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो तो मैं तुमसे अवामी तौर पर माफ़ी मांग लूँगी। जितने पैसे तुमने मुझ पर खर्च किए हैं मैं तुम्हें उसका 10 गुना वापस कर दूँगी। फैन गर्ल का चेहरा फक हो गया। मैं तुम्हारे पैसों की परवाह नहीं करती। तुम बिल्कुल भी मेरी फ़ैन नहीं हो। अलीज़ा ने ठंडे लहजे में उस लड़की की बात काटी, फिर उसने बाकी सब पर तेज़ नज़रों से निगाह डाली। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें मेरा पता किसने बताया और न ही इस बात की कि तुम में से कौन मेरा सच्चा मदाह है। लेकिन याद रखो, कीड़ा भी पलट कर वार करता है। आज तो सिर्फ इसका हाथ ज़ख्मी हुआ है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि कल को मैं कौन सा कदम उठा बैठूं। जहाँ तक इंटरनेट पर फैली हुई मालूमात का ताल्लुक है, मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं अलीज़ा वास्ती ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ हो। ये कहकर वो पुलिस के साथ पुलिस कार में बैठ गई और वहाँ से निकल गई। चूँकि उसने किसी को ज़ख्मी किया था, इसलिए उसे सीधा थाने ले जाया गया। आधे घंटे बाद हैली किसी को साथ लेकर पहुँची और एक वकील के ज़रिए अलीज़ा को बाहर निकलवाया। वो दोनों थाने की लॉबी में मिले। हैली की नज़रों में पेचीदा जज़्बात थे। अलीज़ा ने अपना चेहरा मोड़कर वकील से पूछा, क्या मेरा किसी को ज़ख्मी करने वाला मामला हल हो गया है? वकील मुश्किल में नज़र आया। अभी नहीं, वो आदमी $2 मिलियन का मुआवजा मांग रहा है। $2 मिलियन? अलीज़ा ऐसे हंसी जैसे कोई मजाक सुना हो। उसका क्या बैकग्राउंड है जो उसका एक हाथ $2 मिलियन का हो गया? हैली ने आह भरी। तब अलीज़ा ने उसकी तरफ देखा। मेरा अपार्टमेंट एड्रेस किसने लीक किया? किसने लोगों को मेरे फ़ैन बनकर हंगामा खड़ा करने भेजा? मुझे नहीं पता, अभी तफ्तीश जारी है। हैली अलीज़ा की आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सकी। ये कंपनी ही का काम होगा, है ना? मैं अभी अभी वहाँ शिफ्ट हुई थी। मेरे पते के बारे में कंपनी के अंदर के लोग ही जानते थे। अलीज़ा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। हैली, तुम आज सुबह कंपनी गई थी। प्रेसिडेंट डेली ने क्या कहा? प्रेसिडेंट डेली ने कहा कि तुम प्रेसिडेंट लगाई से मिलो। हैली के चेहरे पर थकन और बेबसी वाज़िह थी। अलीज़ा, मुझे सच में नहीं मालूम कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यकीन करो, तुम्हें मैंने ही तैयार किया है। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं समझती हूँ। अलीज़ा का दिल इतना सर्द था जैसे हड्डियों तक बर्फ़ उतर गई हो, लेकिन हैली के सामने उसने नरमी से कहा, हैली, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैंने कभी तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराया। मैं बस मायूस हूँ। एलिसा। हैली का वजूद कांप उठा। हैली, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैंने कभी तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराया। मैं बस मायूस हूँ। एलिज़ा। हैली का वजूद कांप उठा। मुझे अपनी गाड़ी की चाबियाँ दो। मैं तनवीर से मिलने जा रही हूँ।
علیزہ نے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلی نے چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پریزیڈنٹ لغاری آج لغاری کارپوریشن ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ میں ہیں۔ علیزہ نے گاڑی لی اور نکل گئی۔ جب وہ لغاری کارپوریشن پہنچی، ریسیپشنسٹ نے اسے دیکھ کر کہا، مس واسطی، پریزیڈنٹ لغاری نے ہدایت دی ہے کہ اگر آپ آئیں تو سیدھا ان کے دفتر میں انتظار کریں، وہ ابھی میٹنگ میں ہیں۔ شکریہ۔ علیزہ جیسے ہی لفٹ کی طرف بڑھی، اسے پیچھے سے سرگوشیوں کی آوازیں آئیں۔ یہ علیزہ نہیں ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاید وہ پریزیڈنٹ لغاری سے کہنے آئی ہو کہ وہ اسے بچا لیں۔ ہاں، وہ پہلے ہی دوسرے مردوں کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ چاہے وہ اپنا جسم بھی پیش کرے، پریزیڈنٹ لغاری کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ علیزہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دوبارہ جنم لینے کے بعد بھی لغاری کارپوریشن کے عام ملازم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اپنی زندگی میں وہ تنویر کی وجہ سے بے شمار بار ذلیل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اپنی پچھلی زندگی میں بھی اس نے کبھی اس سے بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، حالانکہ اس نے اسے جیل بھجوایا تھا۔ کیونکہ اس کے نزدیک تنویر بھی دوسروں کے دھوکے کا شکار ہوا تھا، اور یہ بھی کہ تنویر اتنا طاقتور تھا کہ وہ کبھی اسے گرا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ اس سے دور ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس سے بھاگ جائے۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت تنویر کو علیزہ کو چھوڑنے ہی نہیں دے رہی۔ علیزہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے تنویر کے لیے ایک چال بچھائی تھی، لیکن اس نے اسے ہی ڈھال کے طور پر استعمال کر لیا۔ یہ بالکل مضحکہ خیز تھا۔ علیزہ نے دفتر میں 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ باہر سے تنویر اندر آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی پتلون اور سفید قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے چوڑے شانے اور لمبے قد نے اس کی شخصیت کو نمایاں کر رکھا تھا۔ آستینیں کہنی تک مڑی ہوئی تھیں اور اس کے بازوؤں کی پرکشش لکیریں نمایاں ہو رہی تھیں۔ دروازہ بند ہونے کے بعد تنویر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا بے مثال حسین چہرہ ذرا سا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے اس کی آنکھیں سردی سے علیزہ کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ علیزہ نے دل میں سوچا۔ یہ الفاظ اس کی زندگی کے سب سے مضحکہ خیز الفاظ تھے۔ اگرچہ وہ ہمیشہ پرسکون رہتی تھی، لیکن اس لمحے اس کا جسم بے قابو ہو کر کانپنے لگا۔ میرا نام بدنام ہو گیا ہے۔ تمام ایڈورٹائزرز اور فلم ڈائریکٹر مجھے کال کر کے ڈانٹ رہے ہیں، میرے ساتھ کیے گئے معاہدے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہر کوئی مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ سب معلوم نہیں؟ علیزہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے سجاوٹی شیلف سے ایک قیمتی گلدان اٹھایا اور غصے میں اسے زمین پر مارنے ہی والی تھی۔ تنویر نے آہستگی سے یاد دلایا، تمہارے ہاتھ میں جو گلدان ہے اس کی قیمت $3 ملین ہے، توڑ دو اگر ہمت ہے تو۔ علیزہ کا ہاتھ رک گیا۔ $3 ملین کا گلدان اس کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس علیزہ کے لیے یہ رقم بہت بڑی تھی جسے تنویر جانتا تھا۔ تناؤ کے بیچ علیزہ نے دانت پیسے اور گلدان واپس رکھ دیا۔ پھر آنکھوں میں لالی لیے وہ تنویر کے قریب چلی گئی۔ آپ نے بغیر کچھ کہے مجھے کمپنی کے لیے ڈھال بنا لیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مجھے کوئی وضاحت دینی چاہیے؟ تنویر، چاہے آپ کو مجھ سے پسندیدگی نہ ہو اور چاہے میں سنڈی جتنی اہم نہ ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ میں نے کمپنی کے لیے بے شمار منافع کمایا، لیکن آپ نے مجھے اتنی آسانی سے برباد کر دیا۔ آخر آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ جب اس نے گلدان واپس رکھا تو اس کے ڈرپوک رویے پر تنویر نے اس پر مزید حقارت سے نظر ڈالی۔ اب وہ اس سے لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ اس نے فوراً دراز سے ایک کارڈ نکالا اور میز پر پھینک دیا۔ اس میں $100 ملین ہیں، یہ تمہارا معاوضہ ہے۔ علیزہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ آخر ایک پروفیشنل اداکارہ تھی۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے یہ کارڈ ایک ذلت ہو۔ میں ہر سال کمپنی کے لیے کئی 100 ملین کا منافع کما سکتی ہوں۔ آپ نے میرا پورا کیریئر برباد کر دیا اور اب صرف 100 ملین دے کر جان چھڑا رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے بھکاری سمجھتے ہیں؟ بھکاری؟ تنویر نے طنزیہ انداز میں ہنسا۔ کیا بھکاری کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں؟ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ علیزہ کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ میری قیمت صرف 100 ملین نہیں ہے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک پرعزم مستقبل چاہیے۔ وہ میں نہیں دے سکتا۔
تنویر نے اسے شدید حقارت سے دیکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ تم مونٹی کے ساتھ رہی ہو، اس میں قصور صرف تمہارا ہے کہ تم بے حیائی پر اتر آئیں۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ تمہاری قیمت 100 ملین کافی ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تیزی سے بدلتی ہے۔ آج تم مشہور ہو، کل کو کوئی اور اسکینڈل تمہیں ختم کر دے گا، پھر تمہارا اور مونٹی کا تعلق تو پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ اگر کمپنی نے یہ سب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے نہ پھیلایا ہوتا تو کوئی جان بھی نہ پاتا۔ علیزہ نے تنویر کو گھورتے ہوئے کہا، اس سب کو چھوڑیں، میرا معاہدہ کمپنی سے ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کی عورت ہوں۔ تنویر، آپ میرے ساتھ بہت ظالم ہو، بہت ہی ظالم۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تنویر نے اس جوڑی آنکھوں کو گھورا۔ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ علیزہ کی سرد مہر آنکھیں رانیاں جیسی لگتی ہیں، لیکن قریب سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ دونوں میں کوئی مشابہت نہیں۔ وہ جھنجلا کر کھڑا ہو گیا۔ تم میری عورت کیسے ہو؟ میں تو بس اپنی خواہش پوری کر رہا تھا۔ علیزہ نے آنکھیں پھاڑ کر تنویر کو دیکھا۔ آپ حد سے زیادہ بے شرم ہیں۔ آپ کو اس وقت دوسروں کو دھمکی دے کر مجھے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا ہوا اگر میں نے تمہیں مجبور کیا؟ جب تم میرے بستر پر تھی تو تمہیں مزہ نہیں آیا تھا؟ تنویر نے سگریٹ کا ڈبہ کھولا۔ اس نے انگلیوں میں ایک سگریٹ پکڑا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ، ایک بات یاد رکھو، تم کمپنی کی آرٹسٹ ہو۔ جب تم نے معاہدے پر دستخط کیے تو اس کے بعد کمپنی کی ملازمہ کی حیثیت سے تمہیں ہمیشہ کمپنی اور اس کے باس کے مفاد کو پہلے رکھنا چاہیے۔ سوچو ذرا، آج جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کمپنی کی بدولت ہے۔ یہ میری طرف سے نصیحت ہے، یہ $100 ملین لے لو اور چلی جاؤ۔ جب اسکینڈل ختم ہو جائے گا، کمپنی پھر تمہیں دوبارہ لانچ کرنے کا موقع ڈھونڈ لے گی۔ علیزہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس نے جیسے ضبط کھو دیا ہو، تنویر کی میز پر رکھی ساری فائلیں اور کاغذات نیچے زمین پر پھینک دیے۔ مجھے بے وقوف مت سمجھو۔ کیا دوبارہ واپس آنا اتنا آسان ہے؟ میں اس وقت اے لسٹ سیلیبریٹی ہوں۔ تم نے میرا بھرپور استعمال کیا ہے۔ یہ واقعہ کتنے سال میں ختم ہوگا؟ اس وقت تک نہ میری جوانی باقی رہے گی اور نہ ہی تمہیں میری پرواہ ہوگی۔ کمپنی کے اندر مقابلہ اتنا سخت ہے، پھر بھی میرے لیے دوبارہ اٹھنے کی کوئی امید کیسے بچے گی؟ تمہیں مرنے کا شوق ہے؟ تنویر نے اس کا بازو پکڑا اور زور سے جھٹکا۔ علیزہ زور سے فرش پر جا گری۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم ہو کون جو میرے دفتر میں چیزیں پھینکو؟ پچھلی بار کی سزا سے کچھ نہیں سیکھا؟ تنویر نے اسے اوپر سے نیچے تک سرد نگاہوں سے گھورا۔ خبردار، اپنی حد سے آگے مت بڑھو۔ اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو میں ایسا کر دوں گا کہ تمہیں دوبارہ واپس آنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ علیزہ بکھری حالت میں فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے تنویر کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں؟ پچھتاوا کیا ہوتا ہے؟ تنویر نے سرد قہقہ لگایا۔ تم ہو ہی کیا جو میں تمہارے لیے پچھتاوا کروں؟ علیزہ کا منہ کھلا رہ گیا، جیسے یہ اس پر بہت بڑا صدمہ تھا۔ آج اس نے جان بوجھ کر سستا میک اپ لگایا تھا۔ ابھی رونے کے بعد اس کا سارا میک اپ بہہ چکا تھا اور اس کا چہرہ ایک بگڑے ہوئے کینوس کی طرح نظر آ رہا تھا۔ تنویر نے اسے دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کارڈ اٹھاؤ اور چلی جاؤ۔ اگر لگتا ہے یہ رقم کم ہے تو نہ لو۔ یہ سن کر علیزہ گھبرا گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور کارڈ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تنویر کی نظروں میں اس وقت مزید حقارت بھر گئی۔ دیکھو ذرا، کہہ رہی تھی پیسے کم ہیں، ناقدری کر رہی تھی اور آخر میں کارڈ کو ایسے پکڑ لیا جیسے اس کی جان اسی میں ہے۔ عورتیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ شاباش لڑکی۔ تنویر کا موڈ کچھ بہتر ہوا۔ علیزہ، مجھے معلوم ہے اس معاملے میں کمپنی تمہاری مقروض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم ابھی مجھ سے اچھے لہجے میں بات کرتی تو میرے الفاظ اتنے سخت نہ ہوتے۔ مان لو کہ اس بار کمپنی تم پر ایک احسان رکھ رہی ہے۔ یہ احسان کمپنی تمہیں بعد میں واپس کر دے گی۔ علیزہ طنزیہ مسکرائی۔ یہ بالکل ایسے تھا جیسے کسی کو کئی بار تھپڑ مار کر آخر میں مٹھائی دے دی جائے۔ وہ لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلا کر بولی، مجھے کمپنی کا احسان نہیں چاہیے۔ نہ میں آپ کو ناراض کرنے کے قابل ہوں، نہ کمپنی کو۔ ویسے بھی اب میں زیادہ کام کی نہیں رہی، کمپنی کے لیے منافع بھی نہیں لا سکتی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنا معاہدہ ختم کر دوں۔ معاہدہ ختم کرنا چاہتی ہو؟ تنویر نے سگریٹ کو ماچس سے جلایا اور کش لیتے ہوئے بولا، کہیں تم کسی اور کے ساتھ سونے کا
سوچ تو نہیں رہی تاکہ دوبارہ واپسی کر سکو؟ نہیں، علیزہ نے گھبرا کر سر اٹھایا اور بدحال لہجے میں وضاحت دی، میں صرف کمپنی میں نہیں رہنا چاہتی، میں کبھی سب سے بڑی اسٹار تھی، لیکن اب سنڈے کے مقابلے میں ہر جگہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ لوگ میرا تماشا بنائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمپنی مجھ پر احسان مند ہے تو مجھے معاہدہ ختم کرنے دیں، کم از کم مجھے اتنی حقارت بھری نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ تنویر نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے بس علیزہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ اس کی بات کی سچائی پرکھ رہا ہو۔ مزید یہ کہ میری اب کوئی وقت نہیں رہی، علیزہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جہاں تک واپسی کی بات ہے تنویر، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اداکارہ اس طرح کے اسکینڈلز کے بعد دوبارہ واپس آئی ہو، جیسے اسقاط حمل یا کسی کا گھر توڑنے کا الزام؟ کوئی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ایسے رسک نہیں لیتا۔ اگر ڈراموں میں سرمایہ کاری ہی نہیں ہوگی تو ڈائریکٹر مجھے کیوں کاسٹ کریں گے؟ کمپنی میں رہ کر مجھے اور کیا ملے گا سوائے مزید تضحیک کے؟ اگر ایسا ہے تو جیسا چاہتی ہو ویسا کرو، تنویر نے راکھ جھاڑی اور سرد لہجے میں کہا۔ وہ ایک حقیقت پسند انسان تھا۔ علیزہ نے جب یہ درخواست کی تبھی اس نے ذہنی طور پر اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ واقعی علیزہ کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا تھا، وہ صرف کمپنی کی تنخواہ ضائع کر رہی تھی۔